سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے۔ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں۔ سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا، اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں، لیکن 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، 16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ بولو۔ کوئی بھی کمرے میں نہ ہو، تم تنہا ہو، تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو گے، تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے۔ ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد، اس کی بیوی مر جائے، کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے، اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں، بیوہ کی شادی ہو، مطلقہ کی شادی ہو، کوئی کس کی بیوی مر جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے تو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، میں شادی کر لوں گا۔ تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے، وہ سسک کے وہ بلک کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو رواج دیں۔ لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں۔ میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا لو، اپنے اخلاق ایسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو فریشر سے کو قبول کر کے دب کے نیچے چلا جاتا ہے۔ نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ، ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ذلت، اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ ہن لباس لکم، کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا؟ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنے کرتے پھاڑنے جو کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوئے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا۔ اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں؟ تو ایسا ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا۔ بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہے۔ کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو۔ میں جب پڑھتا تھا نا لاہور، تو اسکول میں یا کالج کا میں سب سے خوش لباس لڑکا کہلاتا تھا کہ میں اپنی اسکول سے آ کر نا، اب ہاسٹل میں کوئی استریاں تو ہیں نہیں، نہ ہی کوئی نوکر، تو اپنی پتلون کو ایسے ہاتھوں سے استری کرنا اور کر کے پھر تہہ لگانا، پھر سرانے کے نیچے رکھنا، پھر اس کے اوپر سونا تاکہ